السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وحجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سبھی جانتے ہیں اس دنیا کے اندر اگر کسی کا اخلاق سب سے اچھا رہا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہترین تھا، اعلیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی ہے کہ آپ علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ بس یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اخلاق اچھا تھا، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ ہم سنتے آتے ہیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اخلاق سے مراد ہوتا ہے عادات، ہماری عادتیں۔ عادات مختلف اقسام کی مل جائیں تو وہ خلق بنتا ہے۔ ہماری عادات کیسی ہونی چاہیے؟ اخلاق میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے موضوع میں اللہ تعالیٰ نے جن نشانیوں کو بالخصوص ذکر کیا ہے ہم انہی پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ نے آپ علیہ السلام کو نرم بنایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے اندر جو نرمی پائی جاتی تھی، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی۔ اور مزاج کے اندر نرمی کا ہونا اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دعوت دینے کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ اگر کسی کا مزاج اخلاق اچھا ہے، نرم ہے۔
پھر اس میں اور کئی چیزیں آ گئی. نرمی ہونی چاہیے، سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے دوسروں کے لیے، مشورہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. غزوہ احد ایک غزوہ لڑا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے تو منافقین نے راستے میں ہی کہہ دیا کہ ہم نے آگے نہیں جانا، نہ لڑنا ہے. منافقین نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور 300 کے قریب لوگ وہاں سے واپس چلے گئے، 700 رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 700 کو لے کر احد کے میدان میں اترے اور جنگ لڑی. بعض صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی کہ پچھلی سائیڈ سے آپ نے ایک درہ ہے، پہاڑی ہے چھوٹی سی، وہاں پر سیکیورٹی کرنی ہے، نیچے نہیں اترنا تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے. لیکن جب صحابہ کرام جو تھے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی ہے، کفار بھاگ گئے ہیں، تو بعض ساتھی ایسے تھے انہوں نے کہا چلو نیچے اترتے ہیں، مال غنیمت اٹھا لیتے ہیں. جو ان کے امیر تھے انہوں نے منع کیا لیکن وہ اترے اور کفار نے دوبارہ حملہ کر دیا. حملے کے نتیجے میں نقصانات کا سامنا ہوا. اب وہ جو ان ساتھیوں کی غلطی تھی اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے تو ناراضگی تو بنتی تھی، لیکن چونکہ وہ لوگ مخلص تھے، وہ ساتھی مخلص تھے، چونکہ بشر تھے ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے. اگر آپ سختی اختیار کریں گے تو یہ بھاگ جائیں گے، ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں. بلکہ ان سے غلطی ہوئی ہے، آپ ان کے لیے معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اور آئندہ بھی آپ ان سے مشورہ کریں، یہ نہیں کہ ان کو اب آپ نے اپنی شورا میں سے نکال دینا ہے کہ بھئی تم نے غلطی کر لی. نہیں، ایسے تو ساری زندگی ان کے اندر یہی احساس رہے گا. آپ مشورہ بھی کریں ان سے، لیکن ان پر توکل نہ کریں، توکل آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اے نبی کریم علیہ السلام، آپ اگر اتنے نرم ہیں تو اللہ کی رحمت کے باعث ہیں. آپ کے مزاج کی نرمی، آپ کے اخلاق کی نرمی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی مہربانی ہے. یہاں سے سمجھ آئی اچھے اخلاق کی پہلی نشانی نرمی ہے، مزاج کا نرم ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے، وہ لوگ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ نرم ہو جائیے. صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اصل مومن وہ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں اور کفار پر سخت ہوتے ہیں. ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ عاجزی والے ہوتے ہیں، ٹھنڈے، کول، نرم طبیعت، اور کفار کے ساتھ سخت مزاج ہوتے ہیں. یعنی نرمی بھی کہاں کرنی ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ نرم نہ ہوتے، یا پھر جو آپ نرم ہیں یہ اللہ کی رحمت کے باعث نرم ہے. اچھا اخلاق سب سے پہلے نرم مزاج مانگتا ہے، نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان سے، کچھ گھر والوں سے خیر کا ارادہ کرتا ہے کہ ان کو بھلائی عطا کرے، ادخل علیہم الرفق،
اللہ ان کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ جس گھرانے پر اللہ کی رحمت ہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی کو داخل کرتا ہے، سخت مزاجی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم بڑے سخت مزاج ہیں، یا پھر ہمارے گھر فلاں ہے بڑا سخت مزاج ہے، نہیں، مزاج میں نرمی ہونی چاہیے۔ بلکہ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی آتی ہے نرمی اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں سختی آتی ہے اس کی زینت کو ختم کر دیتی ہے۔ کسی بھی چیز کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کا نرم ہونا، اس میں ایک لچک ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا کوئی سخت ہوگا اس کی زینت ختم ہو جائے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج میں بہت نرم تھے۔ ایک جنگ لڑی گئی، صحابہ کرام ایک شخص کو لائے جو اس وقت کافر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور ان کا گورنر تھا، لا کے مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کیسے ہو؟ اس نے کہا مجھ سے کیا حال پوچھتے ہو؟ کہا اسلام قبول کر لو۔ کہا نہیں، اگر تم مجھے مارو گے تو بدلے میں مارے جاؤ گے، چھوڑ دو گے مجھے تو میں گورنر ہوں تمہیں مال دوں گا۔ اور دیکھا نہیں اس نے آپ علیہ السلام کو، یعنی غصہ اتنا تھا اس کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کو دودھ دو، اس کی خاطر تواضع کرو، اور چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر آئے، پوچھا کیسے ہو؟ اس نے کہا حال کیا پوچھتے ہو؟ کہا اسلام قبول کر لو۔ کہا نہیں، اگر مجھے مارو گے تو مارے جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو میں مال دوں گا۔ اور دیکھا نہیں، یعنی نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے پھر سے صحابہ کرام سے کہا اس کو دودھ دو، کھانے کا پوچھو، چلے گئے۔ تیسرا دن ہوا، یہ قیدی تھا، پوچھا کیسے ہو؟ پھر سے وہی جواب کہ حال کیا پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قیدی کے ساتھ معاملہ تھا۔ کہا اگر مجھے مارو گے تو مارے جاؤ گے، میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں، گورنر ہوں، چھوڑ دو گے تو مال ملے گا، تمہیں لالچ بھی دے دی۔ کہا اس کی مہمان نوازی کرو بھائی، چلے گئے۔ اور حکم دیا کہ اس کی رسیوں کو کھول دیا جائے اور اس کو آزاد کیا جائے۔ آزاد کیا، وہ شخص وہاں سے نکلا، سامنے قریب ایک کنواں تھا، جا کے غسل کیا، واپس آیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نرمی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ساتھ خیر لے کر آتی ہے۔ جو لوگ تلوار سے گھائل نہیں ہوئے وہ نرم مزاج سے گھائل ہو گئے۔ لہذا اچھے اخلاق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ نرم مزاج ہونا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ لینتا یہ لین سے ہے۔ آپ تجوید میں پڑھتے ہیں حروف لین، نرمی سے ادا ہونے والے حروف، جن کو پڑھنے میں بھی نرمی اختیار کی جاتی ہے، اسی سے ہے۔ نرمی کس میں ہونی چاہیے؟ مزاج میں، بولنے میں، دیکھنے میں۔ بعض لوگ دیکھتے نرم نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے گھور رہے ہیں مجھے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں سب کو، ٹھیک ہے؟ بولنا بھی نرم ہے، چلنا بھی نرم ہے۔ گھوڑا جب چلتا ہے اور اس کی چال میں فخر ہوتا ہے، شریعت نے اسے منع کیا۔ آپ کی چال ایسی نہیں ہونی چاہیے اکڑ کے چلے، دوسروں کو پتہ چلے، نہیں، چال میں بھی نرمی، بولنے میں بھی نرمی، دیکھنے میں بھی نرمی، بات کو سننے میں بھی نرمی۔ بعض دفعہ آپ اسکول وغیرہ پڑھے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ ان کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ایسے آپ کو بات بھول جاتی ہے۔ لہٰذا ہر لحاظ سے مزاج کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جو جھکایا ہے وہ اصل نرمی کے ساتھ جھکایا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے، یا عائشہ تو عائشہ، ان اللہ رفیق،
بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے، یحب الرفق، اور نرمی سے محبت کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا۔ نرمی اپنے ساتھ خیر لے کر آتی ہے۔ اب یہ نرمی کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک یہودی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیک، جس کا معنی یہ تھا کہ آپ پر موت ہو، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم، تم پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب تھی، غصے میں آ گئی، کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو علیک بالرفق، عائشہ اپنے لیے نرمی کو لازم کر لے۔ میں نے اس کو وہی جواب دے دیا جو اس نے کہا، وعلیکم، کہ تم پر موت ہو۔ بڑھا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ لعنت ہو، غضب ہو، نہیں۔ معلوم ہوا نرمی کیا ہے؟ ایک کا جواب 10 سے دینا نرمی نہیں ہے۔ نہ بولنا، جواب نہ دینا، یہ مزاج کی نرمی ہے۔ سخت نہ بولنا مزاج کی نرمی ہے۔ غصہ آنے پر ہاتھ اور زبان کا نہ چلانا، یہ نرم مزاجی ہے۔ سب کچھ ہی نرم کرنا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من الخیر، جو بندہ نرمی میں سے کچھ عطا کیا گیا، یعنی اسے کچھ نرمی مل گئی، وہ سمجھے اسے کچھ خیر مل گئی ہے، اس کی جھولی میں خیر آ گئی ہے۔ ومن حرم حظہ من الرفق، اور جو نرمی سے محروم ہو گیا ہے، فقد حرم حظہ من الخیر، وہ خیر سے بھی محروم ہو گیا۔ بعض دفعہ بعض لوگ نماز شروع کر لیتے ہیں لیکن ان کے مزاجوں میں نرمی نہیں آتی۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا عبادات ہیں۔ اخلاق کا تعلق معاملات سے ہے، اس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نیکی کر کے اخلاق نے برا ہونا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر ہم نیکی بھی نہ کریں۔ ہمیں تو نیک ہونے کے بعد مزید اچھا ہونا چاہیے، نہ کہ نیک ہونے کے بعد انسان یہ سوچے کہ یہ تو بڑے گندے ہیں بھائی، نہیں، ایسا نہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک دیہاتی داخل ہوا اور ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آپ ذرا سوچئے نا، ہمارے گھر میں کوئی آ کے ایسا کر دے، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ مساجد کی انتظامیہ کیسی ہوتی ہے؟ جو نمازی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی شور ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام آئے اس کو منع کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا اور صحابہ کرام سے کہا ڈول لاؤ، یعنی پانی کا ڈول لاؤ اور پانی بہا دو، اور بعد میں اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجد ہے، یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسی سچویشن دیکھنے کے بعد کیا کرے گا؟ دھکے دے کے باہر نکال دے گا کہ یہ کیا کیا۔ اس دیہاتی نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھ پر رحم کر دے اور ان پر رحم کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیوں کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کر۔ اس نے اس وقت اس لیے کہا نا کہ یہ سارے تو مجھے بگانے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ کچھ مت کہو، درمیان میں روکا بھی نہیں۔ آپ حساب لگائیے، یہ صبر تھا، تحمل تھا اور نرم مزاجی تھی۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے زنا کی عادت ہے۔ کوئی آئے اور آ کے یہ کہے، ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا کہ یہ تو بڑا بدبخت ہے۔ اس کو آرام سے سمجھایا کہ اگر یہی عمل تیرے گھر میں کسی عورت کے ساتھ کیا جائے تو کیا کرے گا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے چوری کی عادت ہے، میں چوری نہیں چھوڑ سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، تو نے اب چوری کرنی ہے، مکہ میں جانا ہے اور جتنے مسلمان قید ہیں نا ان کو چرا کر لانا ہے۔ لہٰذا مزاج کی نرمی بہت ضروری ہے۔
اس سے لوگ بھی قریب آتے ہیں، دعوت کے لیے تو لازم ہے۔ اور جو بندہ نرم مزاج ہے، یہ خیر اس کے اپنے لیے ہی ہے، وہ خود بھی پرسکون رہتا ہے۔ سختی خیر نہیں لاتی۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ زبان سخت ہو یا دل سخت ہو، لوگ قریب نہیں آتے۔ لوگوں کو قریب کرنا ہے، دل بھی نرم اور زبان بھی نرم، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی غلطیوں سے درگزر، فاعف عنہم، ان کو معاف بھی کرنا ہے، ان سے درگزر بھی کرنا ہے۔ اب معافی کی بات آ گئی ہے۔ آپ نے جب نرمی پڑھی تو شاید آپ کو لگا ہوگا ہر بندہ ہی سخت مزاج ہے سوائے میرے، یعنی آپ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ ہر کوئی ایسے ہی سوچ رہا ہوگا کہ نہیں میں تو بہت نرم ہوں، باقی سارے سخت مزاج ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ بھی سخت دل ہیں، اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں نرم مزاج نہیں ہوں تو فائدہ ہے۔ کہا نرم مزاجی ہونی چاہیے، سخت دل ہوگا، سخت زبان ہوگی، نقصانات بہت زیادہ ہیں، لوگ قریب نہیں آئیں گے، اور لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں، فاعف عنہم، لہٰذا ان کو معاف کیجیے۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا دو طرح سے ہے، ایک ہے ذاتیات، اور ایک ہے عہدہ۔ جو ہے نا ذات، اس میں ہر لحاظ سے معاف کرنا چاہیے، ہر لحاظ سے۔ بلکہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ ذات کی بات آئے تو غلطی کرنے سے پہلے غلطی کرنے والے کو آپ معاف کر دیں، کہ آپ نے پہلے کہ اس کو معاف کیا ہوا ہے، جاتے نو معاف کیتا۔ آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے، میری بات کو سمجھیے گا۔ غلطی ہو جاتی ہے ہر انسان سے، ذات کی بات ہے نا، آپ ایک بہن ہیں، بیٹی ہیں، ماں ہیں، بیوی ہیں، جٹھانی ہیں، کوئی ساس ہے، دیورانی ہے، نند ہیں، بھابی ہیں۔ مزاج یہ بنائیے، یہ نہیں کہ غلطی دیکھنے کے بعد پہلے غلطی کو محسوس کرنا ہے کہ اس نے غلط کیا، پھر جا کے کہنا میں نے معاف کیا۔ آپ یہ مزاج بنائیے کہ میں نے غلطی سے پہلے اس بندے کو معاف کیا ہوا ہے، تاکہ آپ غلطی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے عہدہ، مثلا اسکول کا پرنسپل ہے، اگر 10 بچے لیٹ آئے ہیں اور وہ کہتا ہے جاؤ میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا، کل وہ کب آئیں گے؟ مزید 1 گھنٹہ لیٹ آئیں گے، 10 کو دیکھ کے 20 لیٹ آئیں گے، ایسے ہی ہے جی۔ 20 کو معاف کر دے تو ساری کلاس لیٹ آئے گی، ٹیچر پہلے بیٹھا ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ذاتی انتقام نہیں لیا۔ جب اللہ کی حدود پامال ہوئی ہیں، توڑی گئی ہیں، تو اللہ کے لیے اس کا بدلہ لیا گیا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی عہدے پر بیٹھے شخص کو نہ دیکھیں، وہ تو اصول ہوتے ہیں۔ معافی کی بات کرنی ہے، اپنی اپنی ذات کی کرنی ہے، ذاتیات کی بات کیجیے۔ کسی نے ذات کو دکھ پہنچایا ہے، تکلیف دی ہے، اس کو معاف کر دیے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ نرم مزاج ہونا، دل سخت نہیں ہونے چاہیے، زبان بھی سخت نہیں ہونی چاہیے، اور فاعف عنہم، لوگوں کو معاف کرنا آنا چاہیے، درگزر کرنا۔ وہ لوگ جو تنگی میں، خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے پر قابو پاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہ محسنین ہوتے ہیں۔ جب کسی نے ذاتی طور پر آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، دکھ پہنچایا ہے، اس کو معاف کر دیا۔ خذ العفو، درگزر کرنے کو پکڑ کے رکھیں، تبھی آپ سکون میں ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ آپ لوگوں کو معاف کرتے رہیں، معاف کرنے کے بعد درگزر بھی کریں، یعنی مٹا دیں اپنے دل سے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اس لیے معاف کریں کہ آپ کو پسند نہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے۔ ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ رمضان آتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معافی دے دے۔ لیلۃ القدر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ معافی دے دے۔ کہا اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے، تم لوگوں کو معاف کرو، ان کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے، آپ کا دل صاف نہیں ہے۔
آپ دل سے راضی نہیں ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے 2 ایام میں، ایک دن سوموار کا اور ایک جمعرات کا۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں تاکہ نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ہر بندے کا، سب کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں جب تک وہ شرک نہ چھوڑے، اور دوسرا جس کے سینے میں کسی دوسرے کے خلاف، مسلمان کے خلاف حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، باتیں جمع کی ہوئی ہیں، بدگمانیاں ہیں، اس کا نامہ اعمال روک دیا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے انذروا ہذین، یہ جو 2 ہیں نا آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، ظاہر بات ہے آپ کسی سے رکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ سے رکھ ہی رہا ہے، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، آپس میں راضی ہو جائیں، دل صاف ہو جائیں، ان دونوں کے نامہ اعمال پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، نہیں تو دونوں کے نامہ اعمال زمین پر ہی رہتے ہیں جب تک ان کے دل صاف نہیں ہے۔ فاعفو عنہم، معاف کرو، درگزر کرو، باز آ جاؤ۔ اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ یہ جو دلی نفرتیں ہیں نا، ان کا تعلق انہی اعمال کے ساتھ ہے۔ بدگمانی سب سے پہلے جو دماغ میں آتی ہے، دل میں آتی ہے کہ اچھا یہ ایسے سوچ رہی ہوگی، یہ ایسے کر رہی ہوگی۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یہ بدگمانی اختیار کرنا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سچ کچھ نہیں ہے۔ اور وَلَا تَحَسَّسُوا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، ہر وقت یہی سوچنا کوئی برائی مل جائے کسی کی۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کیا کرو، ٹو نہیں کرو، کان نہ لگاؤ کہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑ دو، بے نیاز ہو جاؤ۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو ایک دوسرے سے۔ اور وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو، اٹھ کے گئے پیچھے سے برائیاں۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور بغض نہ رکھو، دل میں نفرت نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، دل صاف کرو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہماری بس زبان اچھی ہونی چاہیے، دل میں بہت کچھ ہوتا ہے، آخر کار وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اچھے اخلاق کی نشانی کیا ہے؟ مزاج کی نرمی اور دل کا اچھا ہونا، معاف کرنا۔ بلکہ معاف کرنے کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، طاقت کے ساتھ ہی معاف کرتے ہیں نا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید عزتیں عطا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ معاف نہیں کرتے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں، میت پر بھی نہیں آنے دیتے، منہ نہیں دکھاتے، شادیوں پر نہیں آتے، دل نرم نہیں ہوتے، آپس میں دل پھٹے ہوئے۔ یہ اچھے اخلاق کی نشانی نہیں۔ اچھا اب آپ سوچیں گے نہیں میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں، اس نے یہ کیا تھا، ظاہری بات ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ اچھا اخلاق تو نہ ہوا، یہ تو برابری ہوئی۔ جو برا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، یہ ہے بہترین اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یحل لرجل، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے، ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ اپنے مسلمان بہن بھائی سے قطع تعلقی کرے 3 دن سے زیادہ، ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے کسی سے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے چلیں اگر بڑا غصہ آ گیا 3 دن تک چپ کر گئے اور بات ہے، لیکن 3 دن کے بعد نہیں، یہاں تو کہیں کہیں مہینے اور سال گزر جاتے ہیں۔
کہا یہ حلال ہی نہیں ہے کہ دو مسلمان گزرے، ایک کا منہ ادھر اور ایک کا ادھر، یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے، پہل کر لے کہ میں سلام کر لوں، کوئی بات نہیں۔ معاف کرنا ہے، جو معاف کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ 3 سال بعد 4 سال بعد مل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ معاف کرنے کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے، جیسے ہی بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کرتا ہے، وہ مزید طاقتور ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تانا دینے والے تھے، نہ چیخنے چلانے والے تھے، نہ فحش کلامی کرتے تھے، بلکہ معاف کرنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، معافی دی ہے۔ جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ بھی اسے معاف کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں نا ہم، اور سوال کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اچھا بعض لوگ اب کئی سالوں بعد ان کو ملیں گے نا تو وہ آپ کو ادھر کے ادھر ہی نظر آئیں گے، اب اس کی مراد سمجھیے گا، یعنی اس جگہ سے تو ہٹ چکے ہوں گے، یعنی جتنا ان کو پہلے آتا تھا نا اب بھی اتنا ہی آتا ہے۔ ایسا بندہ نکارا ہے کہ سال گزر گئے، وقت گزرا، اس نے کچھ نہ سیکھا۔ وہ لوگ کبھی بھی عروج نہیں پاتے، آگے نہیں بڑھتے جو معاف کرنا نہیں جانتے۔ معاف تو کرنا پڑے گا۔ زندگی کا ٹائم آپ گزار رہے ہیں، لوگوں سے آپ کا واسطہ روز پڑتا ہے، روزانہ، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، اسکول جائیں ادھر الگ ہے، کالج چلے جائیں وہاں الگ ہے، گھر میں ہیں تب الگ ہیں، اور کچھ نہیں، کام والیاں تو ہیں، یعنی واسطہ تو آپ کا ہے لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر۔ کمال یہ ہے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، نفرتوں کو دلوں سے نکالنا ہے، رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، بدو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ مجھے مال دیجیے۔ آپ علیہ السلام کے گلے میں کپڑا تھا، اس کو پکڑا اور گھونٹنے لگا کہ اور دیجیے اور دیجیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام اپنی ساری ایک طرح سے جیب کو خالی کر رہے تھے اور اس کو دیتے چلے جا رہے تھے، اور جب وہ لے کر چلا گیا تو کہا کہ تم میں سے جو جب بھی جتنا بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ لہذا اگر ہم یہ دیکھیں کہ اچھا اس نے تو اس وقت کیا کیا، کپڑا پکڑ لیا تھا، معاف کیا، درگزر کیا، اور وہ جو دیہاتی تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کو سیکھا، وہ بہت آگے نکل گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے ساتھ ہوئی جو زیادتیاں ہیں وہ بہت تھوڑی اور کم لگتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہوگا، کسی نے باتیں لگا دی، دل دکھا دیا، برا بھلا کہہ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ایک بیٹی ایک طرح سے اس کو زخمی کیا گیا، حضرت زینب حاملہ تھی، حمل ضائع ہو گیا، اس کے بعد اسی تکلیف میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نعوذ باللہ شہید کیا گیا، اور بہت ہی بری طرح سے بہت نقصانات ہوئے مسلمانوں کے۔ 40 یا 80 کے قریب صحابہ کرام کو لے جایا گیا کہ یہ ہمارے علاقے میں جا کے دعوت دیں گے، پڑھے لکھے عالم ہے، قرۂ کرام ہے، حفاظ ہیں، ان کو بھیج دیا۔ لے کر جانے والے غدار ہو گئے اور جا کے ان کو شہید کر دیا۔ دکھ پہنچے، تکلیفیں آئیں۔ حضرت حمزہ جس نے قتل کیا تھا اس کا نام تھا وحشی بن حرب۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں ان کا نام حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا جاتا ہے۔ پہلے قتل کیا تھا آپ علیہ السلام کے چچا کو، لیکن اس کو معاف کر دیا۔ اس قدر غم سہے، تکالیف برداشت کی، مصیبتیں آئیں۔ اس وقت مسلمان، ان کو مکہ سے نکالا بھی گیا، غریب بھی تھے، فقراء بھی تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، قتل و غارت کی گئی، بچوں کو مارا گیا، سارے گھرانے ختم کر دیے گئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی، مکہ فتح ہوا، تو صحابہ کرام کے اندر جوش پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں چن چن کے مارتے تھے، آج ہم بھی ان کو ماریں گے، اب ہم آئے ہیں نا فاتح بن کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اور پوچھا اہل مکہ سے کہ تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو سب نے کہا انت کریم، آپ کریم ہیں، اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور کریم دادا کے پوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے۔ جبکہ صحابہ کرام غصے سے کہہ رہے تھے آج کا دن گوشت کا دن ہے، جیسے ہمیں مارا تھا نا ہم بھی ماریں گے۔ کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ ایسی معافی کی مثال تاریخ کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، لہذا فاعف عنہم، جو زیادتی کرے اس کو معاف کریں، اس سے درگزر کریں اور دل سے نکال دیں۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ جس نے آپ کو دکھ دیا ہے واستغفر لہم، اس کے لیے اللہ سے بخشش مانگنا سیکھیے۔ یہ اس سے بھی بہترین اخلاق ہے۔ ہم تو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں اچھا جاؤ، میں نے تو اس کے لیے دعا کرنی نہیں کہا، بلکہ تم اس کے لیے بخشش مانگو کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو پتہ نہیں، اس سے گناہ ہو گئے، اس نے دل دکھا دیا۔ سب سے پہلے مزاج نرم، سخت دل ہے یا سخت زبان ہے تو لوگ قریب نہیں آئیں گے۔ پھر معاف کرو، درگزر کرو اور بخشش مانگو، دوسروں کے لیے دعا کرنا سیکھیں۔ اور دعا بھی کون سی؟ اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ صرف مرنے والے کی نہیں ہوتی، عموماً ہم کہتے ہیں نا اللہم اغفر لہ ورحمہ، جو فوت ہو گیا، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ نہیں، زندہ کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں اللہ ہماری بخشش کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں عافیت دے دے، ہم سے درگزر کر لے، ہم پر رحم فرما دے۔ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اس کے لیے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ جب آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نرمی پیدا کرے گا اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ لہٰذا اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ ہر روز میرا خیال ہے ہمارے دل میں کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں تو ہمارا تو جو نامہ اعمال ہے وہ اوپر جاتا ہی نہیں۔ لہٰذا دل کو بالکل پاک صاف کیجیے۔ جو بندہ معاف کرنا نہیں جانتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ اس کی دنیا سنورتی ہے نہ آخرت۔ اور معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی آپ بولے میں نے معاف کیا، بعد میں جب بیٹھے پھر یاد کریں اس نے یہ کیا، بس بات ختم۔ سوچئے، کوئی ایک بندہ سوچ لیجئے اور کہیے کہ میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے، اس سے درگزر کر لے۔ وَشَاوِرْهُمْ، جس کو آپ نے معاف کیا نا، آئندہ کبھی ضرورت پڑے تو اس سے مشورہ لے لیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ بھی ہے، اب یہاں سے پتہ چلے گا، ہم تو کہتے ہیں نہیں بھائی اب نہیں، اس سے بات ہی نہیں کرنی۔ اب یہ مشورہ کیا ہے؟ آپ نے قرآن مجید میں ایک سورت پڑھی ہوگی، سورہ شورا۔ مشورہ کرنا بہت ضروری امر ہے، یہ ایک سنت ہے۔ بعض معاملات میں یہ واجب ہے، فرض ہے۔ مثلا دین کے معاملے میں علماء سے مشاورت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یہ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ لہذا جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں نا، وہ ذرا یہ سن لیجئے کہ ہم کوئی بھی کام دین کا کرنے والے ہوں، ہمیں کیا سمجھ ہے جنہوں نے پڑھا نہیں؟ علماء سے اس کا مشورہ کرنا یہ درست ہے نہیں درست،
نہیں درست تو کیوں درست نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے. اس کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ مجھے یہ پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں آتا تو پوچھ لو، پر غلط نہ کرو. اور جو کہتے ہیں مجھے سارا آتا ہے وہ پھر پوچھے نا، اس کو تو پھر صحیح کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، لہذا ہمارے معاشرے میں آتا نہیں ہے اور پوچھتے بھی نہیں ہیں. دینی معاملات میں علماء سے مشورہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. سمجھ آ گئی؟ مثلا آپ کو بڑا دین نہیں آتا، آپ نے سارا نہیں پڑھا، لیکن آپ علماء کی صحبت اختیار کیجئے اور بیٹھ کے پوچھئے بھائی شادی کیسے کرتے، نکاح کا طریقہ کیا ہے. خود سے نہ بنائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کو کیا پتا. ہمارے معاشرے میں لوگ پھر اکثر کہتے نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے. بیٹھ کے مشورہ کیجئے، وفات ہے، اس میں کیا کیا اعمال کیے جا سکتے ہیں. میں یہ پڑھتی ہوں، یہ پڑھنا صحیح ہے، ایسے پڑھتی ہوں، ایسے صحیح ہے. جب بات کرے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس میں کیا مسئلہ، بھئی آپ نے پڑھے کہیں نہیں پڑھا. دینی معاملات میں علماء سے مشاورت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. جو نہیں آتا پوچھ لیجیے. حال کیا ہے پوچھنا. قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. علماء تو موجود ہیں، سیکھو. نماز نہیں آتی سیکھو، قرآن نہیں آتا پڑھنا سیکھو. روزے سالہ سال سے رکھ رہے ہو، سیکھو تو صحیح کہ روزہ کیسے رکھتے. سیکھو صحابہ کرام زکوٰۃ کیسے ادا کرتے تھے، حج وہ کیسے کرتے تھے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، عمرے پہ چلے جائیں نا تو ہر بندہ اپنی مرضی کا حج اور عمرہ کر رہا ہوتا ہے. اگر علماء سے مشاورت کرتے ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا. لہذا دینی جتنے بھی معاملات ہیں علماء سے مشاورت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. صحابہ کرام ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے، پوچھتے تھے کیسے کریں، کیا کرنا ہے، کیسے کرتے ہیں. حالانکہ ان کو شاعری آتی تھی، دنیا کا علم آتا تھا. ہم بعض دفعہ پوچھنا ہی پسند نہیں کرتے، اس کو ایک حد تک سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. دینی جتنے بھی معاملات ہیں علماء سے مشاورت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اچھا، اس کے علاوہ عام مشورے کی جو بات ہے نا، عام مشورہ کرنا، بعض دفعہ لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے میں مشورہ کر لیتی ہوں، وہ سنت ہے لیکن کسی سمجھدار بندے سے کیا جائے، ہر بندے سے مشورہ نہیں. ٹھیک ہے، ایک مشورہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں جسے استخارہ کہا جاتا ہے. ہر اچھے کام سے پہلے، ہر اہم کام سے پہلے، ہر نیک کام سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. صرف رشتوں کے لیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعائے استخارہ اس طرح یاد کروائی جیسے قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے. سفر کرنا استخارہ کرو. استخارہ کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ اب آپ استخارہ کر کے سو جائیں تاکہ مجھے خواب آئے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ اگر بہتر ہے تو میں کروں، نہیں بہتر تو پھر بہتر عطا کر دے. کاروبار ہے تب استخارہ کرے، پہلے اللہ سے مشورہ. بعض دفعہ ہم ساری دنیا سے مشورہ لے لیتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں لیا ہوتا. کوئی بھی کام کرنا ہے استخارہ کرنا ہے. اس کے بعد دینی معاملات میں علماء سے مشاورت. ٹھیک ہے، بند کر لیجیے. اور آخری چیز، جیسے کہ آپ کے گھر میں لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ مشورہ کرتے ہیں، کسی سمجھدار کو آپ سمجھتے ہیں کہ مشورہ میں لے سکتی ہوں، لے لیجیے. چلیے مشورے کی بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا دینی معاملات میں علماء سے مشاورت. جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، اب آپ میں سے ہر کوئی بیٹھ کے اس پہ مشورہ نہیں کرے گا طلاق ہوئی ہے کہ نہیں، یہ علماء سے مشاورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. جیسے فوج کے اندر کوئی مشورہ لینا ہو تو وہ ہم سے نہیں لیں گے، فوج کے سربراہ سے لیں گے. ٹھیک ہے، یہ واجب ہوتے ہیں. اور مستحب مشورہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سمجھدار بندے سے مشورہ کر لیتے ہیں، یا آپ جس سے پہلے کرتے تھے اگر اس نے غلطی کر بھی دی ہے لیکن آپ اس کا دل رکھنے کے لیے اس سے رائے پوچھ لیتے ہیں. ایک اور چیز یاد رکھیے گا، قرآن جس کو حلال یا حرام کہہ دے اس پر مشورے نہیں لیتے. یہ بڑی اہم بات ہے مشورے میں. مثلا ڈھول بجانا کیا ہے؟ بالاتفاق جی کیا ہے؟ حرام ہے. کسی کے بھی نزدیک یہ ثواب کا کام تو نہیں ہے نا، یہ ہمیں پتہ ہے اس سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے. اب اس پہ مشورہ نہیں لیتے، بجائیں گے نہیں. سمجھ آ گئی؟
اس پہ مشورے نہیں ہوتے. حلال حرام پہ مشورہ نہیں ہوتا. وہ تو شریعت اسلامیہ ہے, آپ نے ماننا ہے. مثلا جنگ لڑی جائے گی, کہاں لڑی جائے, اس پہ مشورہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سامان کون کتنا کتنا دے گا, اس پہ مشورہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا جنگ لڑنی ہے, اس پہ مشورہ نہیں ہوگا کہ لڑیں کہ نہ لڑیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ نہیں لڑیں گے تو نافرمانی کریں گے. لہٰذا حلال حرام پہ مشورے نہیں لیتے. مثلا نماز پڑھنی ہے تو مشورہ لیں گے کہ نماز پڑھوں کہ نہیں, وہ تو پڑھنی ہے. روزے پہ مشورہ نہیں کہ شیڈول ٹف ہے جی, کام بہت زیادہ ہے, اسکول والوں نے پیپر رکھ دی ہے, روزے رکھوں کہ نہیں, اس پہ مشورے نہیں ہوتے. جو شریعت نے حلال اور حرام متعین کر دیا اس پہ مشورے نہیں لینے. ٹھیک ہے, مشورے کی بات یاد ہوگی ہے نا انشاءاللہ. چلیے اچھا, اب ہمیں سمجھ آئی اچھے اخلاق کی نشانی کیا ہے. نرم مزاج ہونا, سخت دل نہ ہونا, سخت زبان نہ ہونا, اور اس کے بعد معاف کرنا, درگزر کرنا, بلکہ اس بندے کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگنا. ٹھیک ہے, اور بات یاد رکھیے گا, ذاتی انتقام کبھی نہ لینا. ٹھیک ہے, پہلے سے ہی معاف کیا ہوا ہے. پھر اگلی بات کیا ہے, مشورہ کرنا. مشورے کی تمام چیزیں میں نے سمجھا دی. بعض دفعہ لوگ صرف مشورے کے نام پر ہی خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ اچھا, یہ بھی کر لیا, مشورہ بھی کر لیا, اب کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورہ کر کے مشورہ دینے والوں پر توکل نہیں کرنا, توکل اللہ کی ذات پر. پھر کام کرو. توکل کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا, مثبت, جس کو ہم پازیٹیو کہتے ہیں. بلکہ اللہ پر اس قدر یقین رکھنا کہ لوگ آپ کو پاگل سمجھنے لگے کہ شاید یہ تو دیوانہ ہے. اللہ کے لیے یقین اتنا مضبوط ہو, پریشان نہ ہونا. چاہے رشتہ نہیں مل رہا, چاہے رزق نہیں ہے, چاہے پیپر اچھے نہیں ہو رہے, چاہے روزگار نہیں ہے, الحمدللہ علی کل حال, اللہ میں ہر حال میں تجھ پر راضی ہوں. یہ کیا ہے؟ توکل ہے. ہر حال میں جب لگے یقین کمزور ہو رہا ہے, فوراً الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. لوگ کہتے ہیں ٹینشن ہو گئی, ڈپریشن ہو گیا, سٹریس ہو گیا, جی انزائٹی ہو گئی. بھئی یہ کس چیز کا نام ہے؟ جو سب کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. ایسے ہی نا, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اب یہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی بندے میں اتنا توکل ہے, اس کو تو پریشانی آنی نہیں چاہیے. یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے. پریشانی نہیں آئے گی تو خوشی کا پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ پریشانیاں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تکالیف آتی ہیں, جن جوڑنے کے لیے. بعض دفعہ پریشانی کے بعد آپ زیادہ نکھر جاتے ہیں, اللہ سے زیادہ جڑ گئے ہوتے ہیں, نماز اچھی پڑھ لیتے ہیں, دعائیں زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں؟ ٹھیک ہے, لیکن توکل کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہے توکل. اس بندے کو نہ ماضی کا غم ہوتا ہے نہ مستقبل کا خوف. اگر آپ کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ میں توکل نہیں ہے. کہ جب لوگوں کے رویے اتنے خراب ہو جائیں, تم نے مزاج بھی نرم کر لیا, دل بھی نرم کر لیا, زبان بھی نرم کر لی, معاف بھی کر دیا, ان کے لیے معافیاں بھی مانگ لی, ان سے مشورہ لے لیا, اب توکل کس پر؟ اللہ. کیونکہ جتنا کچھ کیا کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے, بندوں کے لیے نہیں کیا. ذرا سا معاف کیا تو ساتھ ہی کہا میں نے اس کو معاف کیا تھا, دیکھو اس نے پھر کیا کیا. بھئی آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ پر توکل کرو, وہ بھولتا نہیں ہے, وہ اجر دے گا. ماضی کا غم ختم, کاش میں یہ کر لیتی. اس کو چھوڑیں, حال کی بات کریں. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اکثر میں نے خواتین کو کہتے سنا ہے, مجھے مستقبل کی بڑی فکر ہے, اپنے بچوں کی, کیا بنے گا, جائیداد کی فکر ہے, رشتوں کی فکر ہے. مستقبل چھوڑ دیجئے, کس پر؟ اللہ. مقدر لکھنے والا کون ہے؟ ماضی پر غم بھی چھوڑ دیجئے, توکل کیجئے اللہ کی ذات پر. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پڑھتے ہیں, سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ مجھے کافی ہے. اس جیسا کوئی کارساز نہیں ہے, معبود نہیں ہے, مالک نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے, کوئی رازق نہیں ہے.
میں نے اس پر توکل کیا ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ توکل کرو۔ جس نے توکل کیا اسے پتا ہے وہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کا توکل مضبوط ہونا چاہیے نا۔ اللہ بڑا ہے کہ ٹینشن بڑی؟ اللہ بڑا ہے یا پریشانی بڑی؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جو مجھے ملنا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، پوری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر مجھے نہیں ملنا، ماں باپ مل جائیں، بہن بھائی مل جائیں، رشتہ دار مل جائیں، مجھے نہیں دے سکتے، لہٰذا آسرا تو وہی ہے، امید بھی اسی سے باندھنی ہے، پکارنا بھی اسی کو ہے۔ کون ہے وہ؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اعتبار کرنا ہے اس پر کرو جس کو کبھی موت نہیں آنی، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس کا توکل کیا ہوا وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ تھام لیتا ہے، لہٰذا پکارنا بھی پھر اسی کو ہے۔ توکل کر لیا۔ اچھا، توکل ہمارے اندر اگر پیدا نہ ہو، 3 کام آپ اختیار کریں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ توکل مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک یہ، کچھ وقت اپنے لیے نکالا کریں اور بیٹھ کے سوچا کریں، جتنے جتنے سال آپ کی زندگی ہے اس وقت ماشاءاللہ سارے میچور نظر آ رہے ہیں، 20 سال ہے، 25 ہے، 30، 35، 40، چلیے پچھلی جتنی زندگی ہے یاد ہے اپنی زندگی، اس کو آپ نے سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت کرم کیا تھا۔ کبھی یاد کریں، ہاں اس سال کو یاد کر لیں، یاد آتا ہے فلاں ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کی تھی، میری مدد کی تھی، کسی کو مددگار بنایا تھا، کوئی اللہ کی رحمت یاد آتی ہے، میری دعائیں قبول کی تھی، میں پریشان تھی، کبھی اپنی کوئی پریشانی یاد کریں جب آپ نے بڑے اللہ کے ذکر کیے ہوں اور اللہ نے نکال لیا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک وقت کو یاد کیجئے نا، کبھی کبھی ایسی کوئی ٹینشن آتی ہے، بندہ بڑے ہی زور و شور سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے اور لگ رہا ہوتا ہے بس اللہ اس سے نکال دے، وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ آج ہم نکلے ہوئے بیٹھے ہیں تو یاد آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، ٹھیک ہے۔ مثلاً کسی کی اولاد نہیں تھی، میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے میں، بہت سی بچیاں 10 سال گزر گئے، 7 سال 8 سال اولاد نہیں تھی، کس قدر حسرت تھی، جب اللہ نے دی تو ہم بھول جاتے ہیں، کبھی وہ پچھلا ٹائم یاد کریں اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ جب آپ کے پاس نہیں تھا اور آپ سوچتے تھے کاش ہو جائے اور وہ ہو گیا۔ ایسے ہی اسی طرح فقر و فاقہ تھا، غربت تھی، کبھی سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ نے حالات بدل دیے، آسانیاں آ گئی، لہٰذا اپنی پچھلی زندگی دیکھیے، کوئی کرم یاد آتا ہے اللہ کا کہ پل پل یاد آتا ہے، پل پل یاد آتا ہے، تو توکل مضبوط ہوتا ہے۔ جس اللہ نے وہ ماضی گزارا ہے وہ حال بھی گزار رہا ہے اور مستقبل بھی اسی کے ذمہ ہے، لہٰذا پھر دکھ کس بات کا؟ مومن اس چیز کی ٹینشن نہیں لیتا، وہ کرتا بس اللہ کے لیے، پھر اللہ اس کا مالک ہے، وہ قادر ہے، خالق ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب آپ کا توکل کمزور ہو فوراً اپنا ماضی یاد کیا کریں کہ کتنی مشکلات تھی، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی۔ بعض ایسے معاملات میں نے دیکھے ہیں، مائیں بہت پریشان ہوتی رشتوں کے لیے، اس وقت ان کو اس سے بڑی کوئی پریشانی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ رشتہ بھی دے دیتا ہے، اچھے لوگ بھی دے دیتا ہے، اولاد بھی دے دیتا ہے، پھر اللہ کا کرم ہمیں یاد تو کرنا چاہیے نا کہ ماضی میں کس قدر پریشانیوں سے اگر نکالا ہے تو مستقبل کا مالک بھی اللہ ہی ہے، وہ ہے نا۔ پہلی چیز یہ، ماضی کو یاد کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی جو کرم نوازیاں ہیں ان کو یاد کیا کریں۔ دوسری چیز یہ، رب کا تعارف حاصل کریں، جو بندہ اللہ کا تعارف حاصل کرتا ہے اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے۔ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں، عدم سے وجود میں لانے والا، مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں، پروان چڑھانے والا، ایسے ہی رازق ہے، ویسا کوئی رازق نہیں، ایسے ہی شافی ہے، ویسی کوئی شفا نہیں دے سکتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر اسی طرح ہم ایک پولیس والے کا تعارف رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کی پاور کا پتہ ہے، جی یہ ڈی ایس پی ہے، اصل میں اللہ پر توکل اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے، نہ ہم نے وہ تعارف حاصل کیا کہ وہ کس قدر قادر ہے، قادر مطلق ہے، ایسے ہی اور جو چاہے کرتا ہے،
یفعل ما یرید، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی پاور کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ صرف کن کہتا ہے، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کی طاقت کا اندازہ ہو تو انسان کا توکل کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ، توکل مضبوط کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جن کا توکل مضبوط ہے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، وہ لوگ جو جہاں بیٹھتے ہیں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت روتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ بھی مایوسی ہوتی ہے ہر وقت مہنگائی کو رونا، بے روزگاری ہے، مال نہیں ہے، بھئی دینا تو اللہ نے ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ لہٰذا اچھے اخلاق کی آخری نشانی ہے، بعض دفعہ ہم اس کو اخلاق میں مانتے ہی نہیں ہیں، توکل کا ہونا۔ اگر آپ میں توکل ہے، امید ہے، اللہ کا تعارف اچھا ہے، آپ جہاں بیٹھیں گے ایک اچھی رائے دیں گے۔ بعض دفعہ آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو پہلے سے زیادہ مایوس ہو کر اٹھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں، بس یہی گنتے رہتے ہیں کہ کتنی بیماریاں آئی ہیں بھی تمہاری زندگی میں، کتنی پریشانیاں آئی ہیں، تمہارے مقدر میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، حادثات کیوں ہیں، شروع سے فقر کیوں ہے۔ لہٰذا ان کے پاس بیٹھیے جن کا اپنا توکل مضبوط ہے، جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے بہت دیا ہے۔ رزق میں صرف مال نہیں ہے، صحت بھی رزق ہے، اچھے رشتے بھی رزق ہیں، اچھی دوستیاں بھی رزق ہے۔ لہٰذا یہ آخری چیز کیا ہے؟ صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔